الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے اور یہ اس کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ گزشتہ جمعہ کے خطبہ میں نے استقبال رمضان کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی تھیں آج، اور اس میں روزے کی اہمیت، روزے کی فرضیت، روزے کی ضرورت اور اس کی کچھ حکمتیں عرض کی تھیں۔ اور آج کی گفتگو میں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جو اس امت پر اللہ کا بہت بڑا انعام و احسان ہے، اس حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو 3 نعمتیں ایسی عطا کی ہیں جو پہلی امتوں میں سے کسی کو نہیں ملی۔ آدم سے عیسیٰ تک تمام نبی پہلی امتوں کو ملے، لیکن جناب سرور کونین امام الانبیاء سید الاولین والآخرین خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے حصے میں آئے ہیں، اور یہ اللہ کا ہم پر اتنا بڑا انعام و احسان ہے کہ ہم ساری زندگی اور ایک ایک لمحہ اور ایک ایک سیکنڈ اس کا شکریہ ادا کریں تو ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وہ نعمت ہیں، اللہ کا وہ انعام ہے، اللہ کا وہ احسان ہے جسے رب نے دے کر کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ میں نے تم پر سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ میں نے اپنا پیارا محبوب جو لاڈلا میرا ہے، محبوب میرا ہے، پیارا مجھے ہے، لیکن حوالے تو میرا کر دیا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام و احسان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملے، اور پھر حضور کی نسبت سے اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے مالا مال کیا، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ پہلی امتیں رات کو گناہ کرتی تھی، صبح اٹھتی تھی تو ان کی پیشانی پہ لکھا ہوتا تھا۔ یہ امت ساری رات گناہ کرے اور صبح سے پہلے اگر توبہ کر لے اللہ معاف بھی فرما دیتے ہیں اور اس کی جگہ نیکی بھی لکھ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے پہلی امتوں میں ان پر اجتماعی عذاب آتے تھے، قومیں غرق ہو جاتی تھیں۔ اللہ نے اس امت کو ان تمام عذابات سے محفوظ فرما لیا ہے۔ پہلی امتوں میں یہ کیفیت ہوتی تھی کہ ان لوگوں کی حالت یہ تھی کہ ان کے جتنے جرائم تھے ان کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے، یعنی پہلی قومیں جتنی ہیں ان کے کیا کیا عیوب تھے، کیا کیا نقائص تھے، کس وجہ سے ان پر عذاب آیا، قوم نوح پر سیلاب کیوں آیا، قوم عاد کیوں غرق ہوئی، قوم سمود کیوں غرق ہوئی، قوم تبع کیوں غرق تباہ و برباد ہوئی۔ ان سب کے عذابات کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے اور ان کے عیوب اور نقائص کو بیان کیے ہیں۔ ہم ان برائیوں اور خامیوں اور کمزوریوں اور گناہوں میں پیچھے نہیں، لیکن حضور کے صدقے سے اللہ نے ہمارے عیبوں پر پردے ڈالے، حتیٰ کہ یہود و نصارہ کے پاس جو مسخ شدہ اور تنسیخ شدہ کتابیں ہیں ان میں ان کو جرأت نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی عیب ہمارا نقل کر کے اور لوگوں کو بتائیں کہ پہلی امتوں میں، پہلی کتابوں میں یہ عیب لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ نے اس امت پر یہ خصوصی کرم فرمایا۔ دوسرا انعام اس امت پر سب سے بڑا جو اللہ نے کیا وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی نعمت ہمیں عطا فرمائی، اور یہ قرآن وہ دولت ہے جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مقدس کتاب ہے۔ اللہ نے اس کو جبریل امین کے ذریعے سے رحمت کونین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا ہے۔ 23 سال تک قرآن پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آتا رہا، جبریل لاتے رہے اور محبوب امت کو سمجھاتے اور بتاتے رہے، اور جیسے آپ کے پاس آیا ویسے ہی آپ نے پورے کا پورا اپنی پوری امت کو مکمل وہ پہنچایا ہے اور دیا ہے، اور قیامت تک کی انسانیت کے لیے یوں سمجھیے کہ مشعل راہ اور راہ ہدایت ہے۔
تو قرآن مجید کی نعمت یہ بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ پہلی امتوں کو کسی کو تورات، کسی کو انجیل، کسی کو زبور، لیکن اس امت کے حصے میں قرآن پاک آیا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کو کلام خدا بنایا ہے کہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ بولے ہیں، جو اللہ کے اندر تھا وہ باہر نکلا، اور جو آیا ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی تمام صفات اس قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اللہ مجید ہے تو قرآن مجید ہے، اللہ حکیم ہے تو قرآن حکیم ہے، اللہ علیم ہے تو قرآن کتاب علیم ہے، اللہ تبارک و تعالی عظیم ہے تو کتاب قرآن عظیم ہے، اللہ عزیز ہیں تو قرآن عزیز ہے، اللہ کریم ہے تو قرآن کریم ہے۔ یہ ساری صفتیں اللہ تبارک و تعالی کی اس مقدس کتاب میں موجود ہیں، اور جب کوئی آدمی اس کتاب کو پڑھتا ہے تو گویا رب کی باتیں کر رہا ہے، اللہ کا سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن پاک ہے، جو آدمی اس کو پڑھتا ہے وہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ تو تیسری نعمت جو اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی وہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ۔ روزے پہلی امتوں کو ملے ہیں، جیسے میں نے پچھلے خطبے میں ساری باتیں تفصیل سے عرض کی تھیں، لیکن رمضان اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے وہ مہینہ ہمیں عطا کیا۔ جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اسی کا ذکر ہے کہ شہر رمضان، رمضان وہ مہینہ ہے الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن پاک کو اتارا گیا، ھدی للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور اس میں واضح ہدایت کے دلائل ہیں، والفرقان، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو آدمی تم میں سے اس مہینے کو پالے پھر اس پر فرض ہے کہ اس کے روزے رکھے۔ اس آیت کے آنے کے بعد پھر جو پہلی ترتیب تھی روزوں کی کہ ہر مہینے کے 3 دن کے روزے، ایام بیس کے روزے یا عاشورہ کے روزے یا پیر اور جمعرات کا روزہ یا مختلف روزے لوگ رکھا کرتے تھے، وہ سب کی فرضیت ختم ہو گئی۔ اب فرضیت صرف رمضان المبارک کے باقی رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی عظمت کو قرآن کی نسبت سے بیان کیا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک اتارا۔ قرآن پاک چونکہ مکی زندگی میں 13 سال صحابہ کرام پڑھتے رہے، قرآن کے فوائد سے، قرآن کے برکات سے، قرآن پاک کے ثمرات سے، قرآن پاک کے احکامات سے صحابہ کرام واقف تھے، اور قرآن مجید کے پر انہوں نے جو مصائب اور تکلیفیں اور صدمے اور دکھ برداشت کیے وہ سب اس سے واقف تھے۔ اس لیے رمضان کی عظمت بیان کرنے کے لیے قرآن کی نسبت کو بیان کیا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن پاک کو اتارا ہے۔ اب قرآن کی عظمت کو ہر آدمی سمجھتا ہے، ہر انسان جانتا ہے۔ اس کے ایک تو ہم یہ جانتے ہیں کہ جس کے سینے میں قرآن ہو ہم اس کا احترام کرتے ہیں، یہ حافظ صاحب ہیں، یہ قاری صاحب ہیں، یہ عالم ہیں۔ جس کاغذ پر قرآن لکھا جائے ہم اس کاغذ کو چومتے ہیں، اس کو سینے سے لگاتے ہیں۔ جس رحل پر قرآن رکھا جاتا ہے ہم اس رحل کی اتنی قدر کرتے ہیں کہ اگر اس پہ قرآن نہ بھی رکھا ہو تو اس کے اوپر سے گزرنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے۔ جس کپڑے پہ قرآن پاک لپیٹا جاتا ہے، جو اس کا غلاف بنتا ہے، اس غلاف کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ ہم اسے آنکھوں سے لگاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، سر پہ رکھتے ہیں، عظمت اور عزت کی نگاہ سے اسے دیکھتے ہیں، اسے زمین پہ نیچے خالی بھی نہیں پھینکتے، اس لیے کہ اس کے اندر قرآن مجید لپیٹا جاتا ہے۔ تو قرآن کی نسبت سے جب کاغذ کو نسبت ملی تو کاغذ کی اتنی عزت ہے، کپڑے کو نسبت ملی تو کپڑے کو اتنی عزت ہے، لکڑی کو نسبت ملی تو لکڑی کو اتنی عظمت ہے، رحل کو نسبت ملی ہے تو رحل کو اتنی عظمت ہے۔ تو پھر ہم یہ سوچیں جس مہینے میں قرآن آیا وہ مہینہ کتنی شان والا، پھر جس رات میں آیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ رات کتنی عظمت اور شان والی، اور جس امت کے حصے میں آیا وہ امت کتنی شان والی۔ اس لیے کسی بزرگ کا ایک قول ہے کہ انزل افضل الکتب فی افضل الاشہر فی افضل اللیالی بواسطۃ افضل ملائکہ علی افضل الرسل، اللہ نے افضل رسول پر، افضل کتاب کو، افضل فرشتے جبریل کے واسطے سے افضل مہینے رمضان المبارک میں اور افضل امت محمدیہ کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ تو یہ قرآن مجید عظمت والی کتاب ہے۔ قرآن مجید کو ہم کئی مقامات کئی طریقے سے پڑھتے ہیں اور ہمارے کئی مقاصد ہوتے ہیں اس کی تلاوت میں۔
ان میں سے ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم نے نمازیں پڑھنی ہیں تو نماز میں قرات فرض ہے، بھئی تھوڑا بہت قرآن مجید ہمیں آنا چاہیے، کم از کم اور کچھ نہیں تو آخری پاؤ، آدھا پارا، یا یہ ہے کہ جیسے ہمیں تبلیغ والے سفر میں جائیں تو اور کچھ نہیں تو کم از کم آخری 10 صورتیں چھوٹی چھوٹی یاد کروا دیتے ہیں کہ نماز پڑھ لیا کریں۔ تو ایک تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن، دوسرا یہ بھی ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سے ہمارے گھروں میں خیر و برکت آتی ہے۔ جس گھر میں تلاوت کی جائے اللہ وہاں رحمت اتارتے ہیں، برکت آتی ہے، شیاطین اور جنات اور آصب اور سائے اور فتنے اور فساد، یہ ساری چیزیں اس گھر سے نکل جاتی ہیں جہاں قرآن ہوتا ہے، اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ ویران گھر کے منزلے ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا جس دل میں قرآن نہیں ہے وہ دل بھی ویران گھر کی طرح ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید کو ہم اس نسبت سے بھی پڑھتے ہیں، اس لیے بھی پڑھتے ہیں کہ اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے، ایک حرف پڑھو تو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ نماز کی حالت میں پڑھو تو فرائض میں پڑھو تو ایک حرف کے بدلے 100 نیکی، نفل میں پڑھو تو ایک حرف کے بدلے 50 نیکی، اور عام حالت میں تلاوت کرو اور باوضو ہاتھ لگا کر ہر حرف کے بدلے 25 نیکی، اور اگر بغیر وضو کے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ویسے ہی تلاوت کر لو تو ہر حرف کے بدلے 10 نیکی بھی ملتی ہیں، 10 گناہ بھی ختم ہوتے ہیں، 10 درجے بھی بلند ہوتے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کے وہ ثمرات یا فوائد ہیں جو عام طور پر ہم حاصل کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کو ہم اس لیے بھی پڑھتے ہیں کہ بعض دفعہ اجتماعات، ہماری تقریبات، محافل ہوتی ہیں تو وہ بابرکت بن جائیں، چونکہ کلام مبارک ہے تو جہاں پڑھا جاتا ہے وہاں بھی برکت آتی ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالی رحمت اتارتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کو بعض دفعہ ہم مصائب کے دفع کے لیے، بیماریوں کے خاتمے کے لیے، کہ قرآن مجید کو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، اس کو شفا فرمایا گیا، یہ شفا ہے، خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ اس وجہ سے ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور مختلف صورتوں کے مختلف فوائد اور ثمرات علماء ہمیں بتاتے ہیں، ہم اس کے مطابق ان کو پڑھتے رہتے ہیں اور ان کو اپنی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کو ایصال ثواب، یعنی کسی کی مغفرت کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے، اپنی بخشش کے لیے، فوت شدگان کے ایصال ثواب کے لیے پڑھتے ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں۔ کیا قرآن کے آمد کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس کو پڑھ لیں؟ کیا مقصد یہی ہے کہ اتنا یاد کر لیں کہ اس سے نماز ادا ہو جائے؟ کیا مقصد یہی ہے کہ ہم برکت کے لیے پڑھ لیں؟ کیا مقصد یہی ہے کہ بیمار پر شفا یابی کے لیے طب اور حکمت اور یا ڈاکٹری کے لیے پڑھیں؟ کیا مقصد یہی ہے کہ جناب مرنے والے کو ایصال ثواب کے لیے؟ نہیں، قرآن پاک نے اس کے مقصد کو سب سے پہلے شروع میں بیان فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہی بات قرآن پاک میں اسی آیت میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، انسانیت کے لیے یہ ہدایت کی کتاب ہے، پوری انسانیت کو راہ دکھانے والی ہے۔ اس میں حق و باطل کے مسائل کو قرآن نے کھول کر بیان کیا ہے، اور واضح دلائل ہیں ہدایت کے اس کے اندر۔ کہیں ھدی للمتقین کہا کہ متقی کے لیے ہدایت ہے، اور یہاں ھدی للناس فرمایا کہ سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ھدی للناس سے مراد یہ ہے کہ راستہ سب کو دکھاتی ہے جو اس سے راستہ دیکھنا چاہے، چونکہ ہدایت کے 2 مفہوم ہیں۔ ایک ہدایت کا معنی ہوتا ہے اراۃ الطریق، راستہ دیکھنا، ایک ہے ایصال الی المطلوب، کہ منزل مقصود تک پہنچنا۔ تو اب آپ دونوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں کہ ھدی للناس یہ ہے کہ لوگوں کو راہ راست دکھانے والی کتاب یہ ہے، اور ھدی للمتقین کا معنی یہ ہے کہ جو اس پر عمل کرے گا وہ متقی اور پرہیزگار بنے گا، اور منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے اس کتاب کے بغیر اور کوئی راستہ نہیں کہ آدمی منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ تو یہ قرآن مجید کا اصل مقصد ہے۔ تو قرآن پاک کو 13 سال مکی زندگی میں اور 2 سال مدنی زندگی میں پڑھا جاتا تھا۔ قرآن کی عظمت سے سب لوگ واقف تھے، رمضان کی عظمت کو کوئی نہیں جانتا تھا، اس لیے اللہ نے رمضان کو قرآن کی نسبت سے بیان کیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کو اتارا گیا ہے۔ اب فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو شخص رمضان کو پالے اس پر فرض ہے کہ اس کے روزے رکھے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت
یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے۔ اس سے پہلے کسی امت پر کسی مہینے کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، روزوں کی فرضیت تھی۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت اس امت کا خاصہ ہے اور اس امت کے حصے میں آیا۔ ہاں پھر آگے ارشاد فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو وہ ان دنوں کو شمار کر لے اور پھر بعد میں اس کی گنتی کو پورا کر لے۔ بیمار سے مراد اس کی ایک وضاحت اور تفصیل ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ مجھے صحت دے، میں باقی درسوں میں تفصیل کے ساتھ اس کو عرض کروں گا کہ بیماری سے مراد کون کون سی بیماری ہیں۔ آدمی میں دو قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، کچھ ایسی بیماری جو وقتی طور پر آئی، جب وہ ختم ہو جائے اور صحت یاب ہو جائے تو ان روزوں کی قضا ضروری ہے، وہ اس کو پھر ادائیگی کرنی پڑے گی۔ اور بعض دفعہ ایسی بیماری ہوتی ہے کہ جس سے صحت یابی ممکن نہیں، جیسے ضعیف العمر شیخ فانی ہے، بہت کمزور ہے، بوڑھا ہے اور وہ روزہ رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یا ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ رکھتا ہے تو ڈاکٹروں نے روکا ہوا ہے اور انہوں نے سختی سے منع کیا ہے کہ آدمی کی جان کے ضائع ہونے کا یا بیماری کے اضافے کا سبب بنے گی، تو علماء نے لکھا ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس کا فدیہ ادا کرے، تاکہ ہر روزے کا فدیہ 2 کلو گندم کی قیمت یہ اتنی ادا کی جائے، یا اللہ تبارک و تعالی جس کو جو کی قیمت کے حساب سے توفیق عطا فرمائے، کشمش اور کھجوروں کے حساب سے توفیق عطا فرمائے تو وہ زیادہ سے زیادہ دے۔ تو یہ ہے کہ مریض، ایسے ہی مسافر اگر سفر میں ہے تو سفر میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت تو ہے، لیکن اگر استطاعت اور طاقت اور ہمت اور حوصلہ اور سفر کی آسانی ہے تو رکھ لے، تو یہ سب سے اولیٰ اور افضل ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم تمہیں اس لیے ہے کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تمہیں آسانی کے ساتھ تمہارے معاملات تمہیں سمجھائیں اور طے کریں، تم پر اللہ سخت نہیں کرنا چاہتے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، وہ جو دن تمہارے رہ گئے تھے اس گنتی کو پورا کرو، اور اللہ نے تمہیں ہدایت عطا کی ہے، اللہ پر اس کی کبریائی، اس کی بڑھائی، اس کی عظمت کو بیان کرو اور ظاہر کرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم لوگ شکر گزار بنو۔ روزے سے حالانکہ آدمی سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، شدت ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، تو اس سے صبر کا درجہ آتا ہے، اس لیے اس کو شہر الصبر کہا گیا ہے، لیکن یہاں حکم شکر کا ہے، اس لیے کہ الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، کھا کر شکر کرنے والا یہ بھوکا رہ کر صبر کرنے کے مانند ہے، یعنی جس کو اضطراری طور پر مجبوری ہے، بھوکا پیاسا ہے اور صبر کر رہا ہے، اس سے جو کھا کے شکر کرتا ہے اس کا درجہ اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے، کہ گویا یہ اللہ کے انعامات پر اس کا شکر بھی بجا لا رہا ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی نعمتوں کے شکر کا ہے، اور اس پر بھی شکر کہ اللہ نے ہمیں قرآن دیا، اس پر بھی شکر کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، اس پر بھی شکر کہ اللہ نے ہمیں رمضان المبارک عطا کیا۔ یہاں یہ بات بھی عجیب سمجھنے کی ہے کہ رمضان المبارک ایسا ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ سال کے 12 مہینوں کا تذکرہ قرآن میں ہے، لیکن کسی جگہ یہ نہیں ہے کہ وہ کون کون سے مہینے ہیں۔ 4 مہینوں کو اشہر حرم کہا گیا لیکن ان کے نام نہیں بتائے گئے، 3 مہینوں کو اشہر حج کہا گیا لیکن ان کے نام نہیں بتائے گئے، لیکن جب رمضان کی باری آئی تو رمضان کا نام بھی آیا اور قرآن کا تذکرہ بھی کیا، اور رمضان کو قرآن سے ایسا جوڑ دیا ہے کہ جو ہی رمضان ظاہر ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے تو قرآن شروع ہو جاتا ہے۔ رات کو قرآن پڑھتے ہیں، صبح روزہ رکھتے ہیں، رات کو قرآن پڑھتے ہیں، صبح روزہ رکھتے ہیں، رات کو قرآن پڑھتے ہیں، صبح روزہ رکھتے ہیں۔ جس رات قرآن ختم، رات کو تراویح نہیں پڑھیں گے، اس سے اگلے دن روزے کا ختم ہو جائے گا، روزہ نہیں رکھیں گے، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کے اندر ایمان کی اور تقوی کی اور للہیت کی اور اعتماد کی ایک بیٹری چارج ہوتی ہے، اور اس کے اندر وہ ایک روح آتی ہے، ایک اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے، اور آدمی میں کوئی ایمانی قوت پیدا ہوتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی خصوصی طور پر اپنا کرم فرماتے ہیں اہل ایمان پر کہ انہوں نے ہمیں رمضان عطا کیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ رمضان کی راہ رحمت کی ہے،
میم مغفرت کی ہے، ذات جنت کی ضمانت کی ہے، الف انس و الفت کی ہے، اور نون نورانیت کی ہے۔ اور اسی کو اسی حدیث میں فرمایا گیا کہ اس کا اول حصہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، آخری حصہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ رمضان المبارک کے برکات اور فضائل تو بہت سارے ہیں، صرف اس وقت ایک حدیث کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعطیت امتی خمس خصال، اللہ نے میری امت کو 5 خصال، 5 خوبیاں یا صفتیں یا خصلتیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو رمضان المبارک کی نسبت سے میری امت کے حصے میں ہیں، پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ ان میں سب سے پہلی چیز فرمایا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں مشک و عنبر سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی سارا دن بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے، شام کو معدے میں ایک کھنسی جس کو بعض دفعہ آدمی خود بھی اسے محسوس کرتا ہے اور وہ ہوا خالی باہر آتی ہے اور اس میں ایک خاص قسم کی یعنی مہک بھی محسوس ہوتی ہے، تو فرمایا اگرچہ کسی کے قریب آدمی بیٹھا ہو تو اگلا اس کو محسوس کرتا ہے کہ یہ ہوا مجھے اچھی نہیں لگتی، لیکن اللہ کے ہاں چونکہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، خدا کے حکم پر اس نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہے، تو اللہ کے ہاں اس کا اجر اتنا اہم ہوتا ہے، اللہ اس پر اتنے خوش ہوتے ہیں کہ خدا کے ہاں وہ خوش مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور اس کو علماء نے لکھا ہے کہ یہ محبت کے عنوان کا ایک خوبصورت طریقہ ہے کہ محبوب کی ادا بھی محبوب ہوتی ہے، اس کی خامیاں بھی خوبیاں لگتی ہیں، اور اس میں اگر یوں سمجھیے کہ بو بھی ہو تو محبوب جو ہے وہ بھی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ تو مومن جب روزہ رکھ کے بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کی منہ کی یہ بو مشک و عنبر سے بھی زیادہ قیمتی اللہ کے ہاں ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک روایت میں فرمایا کہ روزہ الصوم لی، یہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بھی، اس کی جزا میں خود دیتا ہوں۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اجزا بھی، میں اس کی جزا دیا جاتا ہوں، اپنے آپ کو اللہ اس کی جزا بنا کر پیش کر دیتے ہیں کہ میں تیرا ہوں۔ یعنی یوں سمجھیے کہ قیامت کے دن ہر نیکی کا عمل کا صلہ اللہ فرشتوں کے واسطے سے دلوائیں گے، لیکن جب روزے دار ہوں گے، صائمین ہوں گے، ان کو حکم دیا جائے گا کہ تم ادھر آؤ، اللہ کے عرش کے نیچے دسترخوان بچھے ہوں گے اور کہا جائے گا یہاں روزے دار بیٹھ کر کھائیں پئیں، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ دوسرا انعام حضور نے فرمایا جو میری امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر رمضان المبارک میں اس کو عطا ہوتا ہے، فرمایا فَتُسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيطَانُ حَتَّى يَفْطِرُوا، حتیٰ کہ روزے دار افطار کے وقت تک سارا دن اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں مانگتی رہتی ہیں، یعنی یوں سمجھیے ساری مخلوق اس کے لیے دعا کرتی ہے، ہر وقت اس کے لیے دعا گو ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، اور یہ بھی اللہ کے ہاں ایک پسندیدہ عمل ہے کہ جب بھی کوئی آدمی نیکی کرتا ہے اور نیکی کرتے کرتے کمال کو پہنچتا ہے تو اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ مجھے یہ بندہ پیارا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم مجھ سے محبت کرو۔ وہ زمین پر اعلان کرتے ہیں، زمین کی چیزوں میں اعلان ہوتا ہے، حتیٰ کہ جانور، درند، پرند، چرند، چوپائے، کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، سمندر کی مچھلیاں تک اس سے محبت کرتی ہیں اور اس کے لیے استغفار کرتی ہیں، اس کے بلندی درجات کی دعا مانگتی ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے اہل اللہ، اولیاء اللہ، مشائخ، بزرگان دین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، فقہاء، محدثین، جنید بغدادی ہوں، باعزید بستامی ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، کسی اللہ والے کا نام آئے، ہمارے دل میں کس قدر کیفیت ہوتی ہے محبت کی، اور جذبات بے قابو ہو جاتے ہیں، اور ہم نے ان کو دیکھا بھی نہیں، ہم ان کے حالات سے بھی بعض دفعہ واقف نہیں۔ یہ کیا ہے کہ اللہ وہ ڈالتے ہیں دل میں کہ یہ میرے پیارے ہیں، تم ان سے محبت رکھو، تو ہم پھر ان سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے تیسری چیز فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جو میری اس امت کو رمضان المبارک کی برکت سے خاص طور پر عطا فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ خاص طور پر اس امت کے لیے یہ ایک انعام ہوتا ہے کہ روزانہ جنت ان کے لیے سجائی جاتی ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ میرے بندے بہت جلد
انشاءاللہ یہ دنیا کی تکلیفیں برداشت کر کے وہ تیرے پاس آنے والے ہیں اور وہ تیرے پاس پہنچیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر خصوصی کرم فرماتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص انعام ہوتا ہے روزے داروں کے لیے کہ جو روزہ رکھتے ہیں ان کو یہ خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے۔ حدیث ممبر کے نام سے حدیث کی کتابوں میں یہ کتاب بڑی معروف، یہ روایت بڑی مشہور ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ممبر کے پہلے زینے پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، پھر دوسرے زینے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، تیسرے زینے پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین، پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ جب آپ واپس آئے تو صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا، اللہ کے محبوب، آج وہ کلمے سنے جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنے تھے، تو یہ کیا ہیں کہ آپ نے 3 مرتبہ آمین فرمایا؟ آپ نے فرمایا، جب میں نے پہلے زینے پہ قدم رکھا تو سید الملائکہ جبریل آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا، اللہ کے محبوب، میں ایک دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیں۔ دعا جبریل سید الملائکہ کرے اور آمین امام الانبیاء سید الرسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں، تو پھر اس دعا کی قبولیت میں کوئی تردد یہ ناممکن ہے، ضرور قبول ہوتی ہے۔ وہ کیا تھی کہ پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے کہا کہ جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ رمضان کی عبادت کر کے، رمضان کی تلاوت کر کے، رمضان کا ذکر کر کے، رمضان کے خیر کے کام کر کے جنت کو حاصل نہ کرے، اللہ اسے اپنی رحمت سے دور رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ویل کا لفظ ہے، ہلاک ہو اور تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص۔ حضور نے آمین فرمایا۔ دوسرا وہ شخص فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر آئے، جس محفل میں میرا تذکر آئے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے۔ رمضان المبارک کے اعمال میں سے ایک بڑا عمل حضور پر درود پڑھنا بھی ہے، اس لیے کہ یہ ساری نعمتیں ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملی ہیں۔ پوری زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا یہ فرض ہے، جو نہیں پڑھتا درود کا منکر کافر ہے، اور جس نے کبھی نہیں پڑھا وہ فاسق فاجر ہے۔ اور جب بھی کسی محفل میں ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور نام نامی اسم گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار آ رہا ہے اور تذکرہ ہو رہا ہے، تو اس پوری محفل میں ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے، اور ہر مرتبہ رحمت کائنات کے اسم گرامی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، یا صلی اللہ علی النبی الامی، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کہنا یہ گویا سنت اور مستحب ادب ہے۔ اور فرمایا من صلی علیہ مرۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پہ ایک مرتبہ درود پڑھے اللہ اس پہ 100 مرتبہ اپنی رحمتیں نازل فرماتے۔ تیسرا فرمایا جس شخص کے والدین ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہو اور ان دونوں کو راضی کر کے وہ شخص جنت کو حاصل نہیں کرتا، اللہ اس کو بھی تباہ و برباد کر دے۔ تو یہ حدیث اس حوالے سے انتہائی خطرناک اور ڈراتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم رمضان المبارک کی بے اکرامی کر کے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر بیٹھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، ما لم یخرقھا، جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ دیا جائے۔ پھاڑ نہ دیا جائے کا معنی یہ ہے کہ روزے کے آداب کا لحاظ کرنا چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے، اس میں آنکھوں کی حفاظت کہ آنکھ غلط نہ دیکھے، زبان کی حفاظت کہ زبان غلط نہ بولے، کانوں کی حفاظت کہ کان غلط نہ سنیں، اسی طریقے سے اپنے پیٹ کی حفاظت کہ حرام کھانے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ اور فرمایا اس مہینے کے اندر، یہ رمضان المبارک میں دن رات دعائیں قبول ہوتی ہیں، فی کل یوم و لیلہ دعوت مستجابہ، فرمایا دن رات دعا قبول ہوتی ہے۔ اور ایسی فرمایا کہ اس امت میں ایک انعام یہ بھی ہے کہ اس کے اندر سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔
یعنی جو بڑے بڑے شیطان ہیں وہ تو قید ہوتے ہیں، لیکن جو چھوٹے موٹے ہوتے ہیں، یہ انسان کا نفس ہے، وہ اس کی خواہشات ہیں، وہ اس کو غلط کاری کی طرف ابھارتی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ گناہ کبیرہ تو ویسے ناممکن ہے، لیکن اگر کوئی ہو بھی جائے تو فوراً توبہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان کے برکات سمیٹنے کی توفیق عطا کرے۔ آخر میں مختصراً اتنی عرض کرتا ہوں کہ یہ صدقات و عطیات کا مہینہ ہے کہ روزے داروں کو روزہ کھلواؤ، افطاری کراؤ، سحری کراؤ، ان کا خیال کرو، ان کے حقوق کا لحاظ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔